شاہ نامہ جو ہے فردوسی کا جو نظم ہے اس کا تعارف اور خود فردوسی کا تعارف۔ تو ان کا اصل نام جو ہے وہ ابو القاسم تھا، اور یہ ایران کا ایک شہر ہے طوس، اور اس کے قریب ایک گاؤں میں یہ پیدا ہوئے۔ 940 عیسوی کا سن پیدائش ہے، اور 1020 عیسوی میں یہ فوت ہوئے، اور بعد میں 1025 عیسوی میں لکھا ہے۔ تو ان کے نام فردوسی جو ہے نا وہ ان کا تخلص تھا، اور ابو القاسم جو ہے ان کی کنیت تھی۔ نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام حسن بن منصور ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حسن بن اسحاق بن شرف شاہ ہے۔ فارسی زبان قدیم زبانوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے نامی شعراء گزرے ہیں۔ ہر ایک زبان میں جیسے رومن ہے، یا جیسے یونانی زبان ہے، یا جیسے قدیم زبانوں میں جرمن زبان ہے، یا فرینچ ہے، یا ہندوستان کی زبان جو سنسکرت ہے وغیرہ، تو آپ دنیا میں جہاں وہاں پہ تقریباً ایک ایک دو دو شعراء ملتے ہیں بڑے، جیسے محمد ملتا ہے، جیسے نیچے ہے، گویٹے ہے، یا جیسے شیکسپیئر ہے، ملٹن ہے وغیرہ، یہ بڑے جو نام ہیں۔ لیکن فارسی والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ شاعر موجود ہے۔ شاہ نامہ جو ہے اس میں شاہ نامہ کا مطلب ہے بادشاہوں کے قصے۔ اس میں اس رضویہ میں یہ بحر متقارب میں یہ لکھی گئی ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ قدیم جو ایرانی کتابیں ہیں، جس میں اوستا ہے جو ان کی مقدس کتاب ہے، اس کے بعد جان پان ہے، اس کے علاوہ اور جو مختلف تاریخیں اس وقت لکھی گئی تھی وہ ہیں۔ اچھا، یہ اب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود غزنوی جب بادشاہ بنا، اور ایران کا جو شمالی علاقہ ہے، جو مشرقی ایران ہے، وہ جب اس نے فتح کر لیا، تو اس نے یہ ادھر سے ہندوستان لاہور تک بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی نظم لکھوانا چاہتا ہوں جس میں ایران کی تاریخ بیان کی گئی ہو، اور جو شجاع ہیں ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں بادشاہوں کے۔ تو مختلف لوگوں کا کلام اس نے دیکھا، تو فردوسی کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ بادشاہ ہے، وہ غزنی آیا اور اس نے اپنا نمونہ پیش کیا، چنانچہ اس نے یہ کہا کہ یہ والا شاعر جو ہے یہ والا کام کرے، تاریخ لکھے منظوم، اور میں اسے ایک شعر کے بدلے ایک اشرفی دوں گا۔ چنانچہ یہ کام میں لگ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 30 سالوں میں اس نے یہ ایک ماسٹر پیس تیار کیا، یہ شاہ نامہ لکھا، جس کے 60,000 اشعار۔ اور لیکن ظاہر 30 سال جب گزرے تو غزنوی جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے کئی جو درباری ہیں وہ تبدیل ہو چکے تھے، اور بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ یہ جب آیا تو انہوں نے شاہ نامہ لے لیا، اور اس کو کسی قسم کا انعام نہیں دیا، بلکہ ایاز جو اس کا خاص درباری تھا محمود غزنوی کا، اس نے اس کے کان بھرے، کیونکہ اس کی اس کے ساتھ مخاصمت تھی، چنانچہ وہ بغیر انعام کے ہی واپس چلا گیا۔ اچھا، یہ تو بہرحال ایک قصہ ہے۔ اس نے پھر وہی اس کی ہجو لکھی، اور کہا برا بھلا کہا کہ اس نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ پھر یہ سلطان محمود نے کہا کہ اب اس کو پکڑ کے لیا ہے، میں اس کو سزا دوں گا، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلواؤں گا اس کو۔ چنانچہ یہ بغداد بھاگ گیا، وہاں پہ جو خلیفہ تھا اس وقت کا قادر باللہ وہ تھا، لیکن وہ کمزور خلیفہ تھا، کہتے تھے کہ یہ ڈرتے تھے سب اس سے، کیونکہ یہ جدھر منہ کرتا تھا ویشیوں کی طرح وہاں پہ حملہ کر دیتا تھا، تو انہوں نے بھی پھر پناہ دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ وہاں سے بچتا بچاتا رہا باقی زندگی جو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں کہ فارسی زبان کا یہ جو عظیم رضویہ نظم ہے، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ 60,000 اشعار ہیں، اس میں 50 بادشاہوں کی قصے جو ہے وہ
بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں قدیم جو ایرانی ثقافت ہے، جو کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کا ذکر ہے، اور مختلف جو پیشے اپنائے گئے، جس طرح مختلف ارتقائی منازل انسان نے طے کی، وہ بھی اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ شروع جو ہے یہ داستان ہوتی ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ حمد و ثنا سے ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی نعت سے ہوتا ہے، اس کے بعد اصحاب کی تعریف سے ہوتا ہے، منقبت وغیرہ سے۔ کیومرس جو ہے وہ یہ پہلا بادشاہ ہے، کیومرس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کا جو انجام ہے وہ یزدگرد ثالث جو تھا، یہ جس کو مسلمانوں نے شکست دی، اس تک یہ 50 بادشاہوں کا ذکر ہے، اور 50 ہی اس کی فصلیں ہیں، یہ 50 اس کے چیپٹر ہیں۔ اچھا، ہر ایک جو چیپٹر ہے وہ ایک بادشاہ کے لیے مختص ہے۔ اور سب سے جو دلچسپ اس کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ کیکاؤس بادشاہ کا ہے، اور اس میں رستم نامی پہلوان جو ہے نا، اس قصے کو اس نے بڑے اس سے بیان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ جن اور کتابوں سے اس نے استفادہ کیا یا کیا ہوگا، جو اندازہ کیا جاتا ہے، جس میں البیرونی کی کتاب ہے، آثار الباقیہ، اس کے بعد عبداللہ ابن مقفع کی کتاب ہے سیر الملوک، اور سیر الملوک کے نام سے بہت سارے لوگوں نے قصے لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یزدان و اہرمن اور زرتشت سے متعلق جو روایات ہیں تخلیقی کائنات کے بارے میں، وہ بھی اس کے اندر مذکور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رزم نامہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ شاہ نامہ میں کوئی جنگیں اور لڑائیاں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ افراسیاب جو اس وقت توران کا جو بارڈر پہ ملک تھا، اس کے ساتھ ان کی مخاصمت تھی، اور 5 بادشاہوں تک جو ہے نا یہ مخاصمت چلتی رہی تورانیوں اور ایرانیوں کے درمیان، تو وہ جنگوں کا احوال بھی موجود ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ یہ ادبیات کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس میں مافوق الفطرت چیزوں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے وہ ہر ایک شاعر جب بھی بیان کرتا ہے تو اس میں مبالغہ تو ہوتا ہے۔ اب یہ مبالغہ جو ہے یہ ہومر کی اوڈیسی میں بھی ملے گا، تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ طہورت کا دیو یا دیوتاؤں کے اوپر قبضہ، یہ غلبہ پانا، اور ان سے 30 زبانیں سیکھنا۔ اس کے علاوہ جمشید جس کا جامع جم بڑا مشہور تھا، جمشید کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو اس کا جو ہے وہ دیو جنوں سے محل اپنا تعمیر کروانا۔ پھر زہاک ان کا ایک بادشاہ ہے، اس کے کندھوں سے سانپوں کا ابھرنا۔ اس کے بعد زال کا سیمور کی آگوش میں پرورش پانا۔ اس جیسے اور کئی مافوق الفطرت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماورائے عقل جو کہانیاں ہیں یا قصے ہیں، ان کا بیان اس میں آ گیا ہے، تو اس پہ اعتراض بھی کیا گیا، لیکن کسی بھی نظم کے اندر یا شاعری کے اندر ان چیزوں کو جائز سمجھا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا بیان جو ہے وہ کلام کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس میں بالکل جب ایران فتح ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس کے بعد وہ اس قصے کو بیان نہیں کرتا، چنانچہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شدید ایران پرستی جو ہے نا اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس نے تمام ایرانی بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں سے پہلے یہاں پر گزرے ہیں۔ جب انہوں نے حملہ کیا یہاں، تو تمام ان کی کتابیں جلا دی، تمام ان کا جو ورثہ تھا وہ سارا خاکستر کر دیا۔ اس سے پہلے جب سکندر یونانی آیا تھا تو اس دور میں ہوا تھا، اور پھر یہ ان کے دور میں ہوا، تو اس لیے ان کو ایک قسم کا یہ غصہ بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ جب مفتون کوئی قوم ہوتی ہے تو اس کا تمام ادب اور اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ بھی ہے کہ ایرانیوں کی تاریخ، ایرانیوں کی ثقافت، ایرانیوں کا رسم الخط، ایرانیوں کی زبان، ہر ایک چیز کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا گیا تھا عربوں کی طرف سے۔ چنانچہ یہ بھی ایک ریوائول کی ہے شاہ نامہ کی صورت میں، اور اس فارسی کو جو ہے وہ کوئی بھی اس نے عربی زبان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قدیم جو فارسی ہے یا جسے پارسی کہا جاتا تھا زبان، یا زبان پہلوی جو ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے یہ قصہ درج کیا ہے۔ قصے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ
जो तग़ज़्ज़ुल है, और इसके अलावा जो ईरान की जो कौमी एक समझे कि निशात सानिया भी आप कह सकते हैं, उन्होंने इसको करने की कोशिश की है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी हिकायात हैं, ज़रबुल अमसाल हैं। अगर अदबी आप इसकी कदर कीमत जानना चाहें, अखलाकी बातों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़िक्र है, और फिरदौसी का वसीअ मुताला होना भी इसके उससे ज़रिए ज़ाहिर होता है। इसके अलावा जो है वो शाहनामा के अंदर जो है एक तो उसके अंदर कलाम की खूबियाँ हैं, ज़बान बयान के उसने मुअज़्ज़े दिखाए हैं, और दूसरी तरफ ये कि उसके अंदर मानी के भी दरिया उसने बंद कर दिए हैं। और बिलाशुबा ये एक बहुत खूबसूरत किस्सा है फिरदौसी का, जो उसने लिखा, और तवील किस्सा है जिसने रहती दुनिया तक जब तक ये फ़ारसी ज़बान है, अब तो कई ज़बानों में इसकी तराजम भी हो चुकी हैं, चुनांचे ये